بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، پیش خدمت ہے صلاح الدین ایوبی کی تیسری قسط۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا کہ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا۔ فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوا لیا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی کی بھی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوا لیا کرتا ہے۔ علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا ایک کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ اب آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیروں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز حکم کے منتظر ہیں اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتے ہیں اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی میں مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے،
ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ ان سے جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے لڑکی تھوڑی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والی لڑکیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا۔ وہ سردار اعظم بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا۔ کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں، ناجی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرانا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا۔ ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا، اور ذرا سوچ کے بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ
ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں۔ ناجی نے کہا، اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خواب گاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا، اس سے کہا، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، فوج میں بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو۔ تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورتوں کے لیے برف کی طرح ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو بن سفیان، اور یاد رکھنا میں ہجوم کا قائل نہیں ہوں۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی مصر کی فوج میں آ گئے۔ ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقوں سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراہ دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف و تردید کہا، اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا معنی ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوسوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہ آئی تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ 1-2 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے
شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلم ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں، وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں اور نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کے لیے اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے اللہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنے کے چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم منیوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دی ہے تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزار مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کی بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبے کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ ان کا اس وسیع و عریض تماش گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے لگے تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکل آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی غلام نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔
عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں اس نے 10 محافظ شام سے پہلے یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار، عظمت اسلام کے پاسبان، آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مڑیں گے۔ اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پر دوڑتے گھوڑوں کی تاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے ہیں۔ ہر ایک پر ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرا بازو پھیلا دیا۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو بازوؤں میں جکڑ کر گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور بپا کیا کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد شتر سوار آئے، پھر گھڑ سوار اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو صرف اس فوج سے میں صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کے بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی۔ سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کو اس وجہ سے منظور کیا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی کے مظاہروں اور مقابلوں میں فوجی، عسکری اور جنگی معیار پر پوری اتری تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیز، بلا نوشو اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا۔ ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے لیے کھانے کے انتظام تھے۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے اور اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ روز کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سرائیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، شراب چڑھانے لگے اور مارکہ آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا
جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2,000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں جس جان بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائے رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لیں۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کی اس 50,000 سودانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل لیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، میرا منصوبہ یہی ہے جو ابھی تم نے بتایا، ابھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارم کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی، ہر ایک شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھیں۔ ان کے مرمری بازو عریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اڑتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھیں۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں، سب کے بال سرک کر شانوں پہ آ گئے۔ دو سیاہ فام حبشی دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتے کی کھال تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح کھنکھارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے سنا صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر